یہ حسن ایوب یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، رانا صلاح صاحب فرما رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ آپ کاغذ کیوں چھینتے ہیں؟ آپ زیادہ واقعات پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں۔ پھر آصف علی زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں وہی جو بلاول کے بھائی ہیں، یعنی محسن نقوی صاحب وہی نگران وزیر اعلیٰ کی بات نگران وزیر اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ایکچولی اتنے واقعات نہیں ہیں۔ میں نے اپنے شو میں بھی آپ کو بتایا تھا اس دن کہ کہاں کہاں ہوئے ہیں، جو واویلا مچایا کہ چھینے گئے ہیں، پھر سب سے زیادہ ان کے کاغذات نامزدگی بھی انہیں کی جمع ہوئے ہیں۔ اب کئی ایسی پرانی جو چیزیں ہیں اٹھا کر ان کو نیا کر کے پیش کر رہی ہیں سیکرٹری جنرل لیول کے اوپر سے، تو جب آپ جھوٹ خود پھیلا رہے ہیں تو پھر آپ کی سچی بات پر بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ تو ان کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے، اور دیکھیں جو کچھ ہوا واقعات ان کے اپنے دور حکومت میں، آج تو یہ بڑا شور مچا رہے ہیں، وہ پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ چیز سچ تھی کہ جے یو آئی فے کے ساتھ کیا پارلیمنٹ لاجز کے اندر جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف آ رہا تھا، اس ٹائم جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان کے جو جتنے ایم این ایز اور سینیٹرز کے ساتھ جس طرح تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا اس وقت کی حکومت، اور اس وقت جو پرائم منسٹر، یہ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو، یہ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں جی۔ یہ بنیادی طور پر واقعہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے زمانے میں یہ ہوا تھا، یہ تھا بنیادی طور پر، یہ ایئر وائی نے وہ سٹوری بھی اس ٹائم لائیو کور کی تھی کہ یہ ان کے جو انصار ہیں، خاص طور پر انصار الاسلام جو ہیں جے او ایف کے، وہ لاجز میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ آپ کو دکھاتے ہیں فوٹیج، آپ دیکھ لیں، اندر پہنچ گئے، وہاں پہ جو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں وہ جو ہیں وہ پریشان تھے جناب اعلیٰ کہ ہماری سیکورٹی کے مسائل ہیں، وہ پولیس پر آئی۔ یہ سنیں ذرا کیا فرما رہے ہیں، یہ سٹوری سنیں ذرا۔ اہم خبر، پارلیمنٹ لاجز میں انصار الاسلام کے داخلے کی سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آ گئی۔ انصار الاسلام کے داخلے کی ویڈیو نے پولیس کی نااہلی کا پول کھول دیا۔ انصار الاسلام کے 50 سے زائد کارکنان پارلیمنٹ لاجز میں داخل ہوئے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذوالقرنین حیدر، ذرا ایکسپلین کیجیے اس ویڈیو کو جو ہم نے ناظرین کو دکھا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پارلیمنٹ لاجز کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انصار الاسلام کے جو 50 سے زائد تقریباً افراد ہیں وہ وہاں پر داخل ہو گئے ہیں۔ انصار الاسلام کی وردی میں ملبوس جو لوگ ہیں وہ بھی واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، کچھ جو ہیں عام جو لباس ہے اس میں ہیں، ان کے ساتھ جو ایم این اے ہیں صلاح الدین ایوبی، ان کے ساتھ وہاں پر وہ داخل ہوئے ہیں، اور کوئی بھی وہاں پر نہ تو ان کو روکنے والا ہے نہ ہی ان کو پوچھنے والا ہے۔ اب یہ شامل قریشی صاحب کا اور یہ واقعہ ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ تقابلی جائزہ بنتا ہے؟ کیسے بن سکتا ہے جی؟ وہ یعنی کوئی کالعدم تنظیم ہے انصار الاسلام؟ وہ تو پرامن شہری ہیں، جب کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ایک حملہ نہیں توڑتے، وہ ہمیشہ یعنی ایک قسم کی ڈیفنس لائن ہے۔ اور وہ بھی کس لیے آئے تھے؟ ایم این ایز ان کے اپنے تھے نا، سینیٹرز ان کے اپنے تھے، جن کمروں میں وہ موجود تھے وہ جے یو آئی ایف کے ایم این ایز اور جو تھے نا سینیٹرز، ان کے کمروں میں سے نکالا گیا نا ان کو، یا کسی کے اور کے لاج میں سے نکالا گیا تھا۔ لیکن جو یہ قریشی صاحب والا معاملہ ہے، if it's true, I have no sympathies for قریشی صاحب کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے میں اگر جو ملوث اور اس کا ماسٹر مائنڈ میں شامل ہے، تو دین اگین اگر آپ سمپتی ہے تو آپ بتائیں، اگر وہ شامل ہے تو آپ کو سمپتی ہے گمن صاحب؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات نہیں سنی میرے خیال میں، تو نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں کر سکتا جس پہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایسا پلان کیا ہے، اس کی ایگزیکیوشن کے اندر اس کا حصہ ہوا ہے، ڈیفینیٹلی لائک ایوری پیٹریوٹ، اینڈ آئی ایم شیور، مطلب جس طریقے سے آپ کی جی صاحب